بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ محمود خان اچکزئی اور ان کے ساتھ جو پورا گروپ ہے، راجہ ناصر عباس ہے اپوزیشن لیڈر، ان کو ابھی تک انہوں نے نوٹیفیکیشن ایشو نہیں کیا۔ سردار ایاز صادق صاحب ہو یا سینٹ میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اپوزیشن لیڈر ہم اپنا لے کر آئیں گے۔ یہ صورت حال ہے، یعنی بدنیت ہی ایسی ویسی۔ اب تو ثبوت بھی مل چکے ہیں، 27ویں ترمیم خود ایک چیز کے اس چیز کا ایویڈنس ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ گورننس کے ماڈل جس کے بارے میں آج فرما رہے تھے وزیر اعظم صاحب، رات کو کھانا بھی دیا انہوں نے سینیٹرز کو یہاں پہ اسلام آباد میں، فرما رہے تھے کہ نہیں جناب، ہم بالکل بہترین گورننس لے کے چل رہے ہیں۔ کتنے اچھے لے کر چل رہے ہیں وہ عوام زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کراچی کی گورننس کا ماڈل دیکھ لیں، سندھ کا گورننس کا دیکھ لیں، پنجاب کے اندر جو ہے محترمہ وہ تو برازیل گئی ہیں، کیونکہ برازیل میں ماحولیات پر ایک انٹرنیشنل سمٹ ہے، وہ اس کے لیے گئی ہیں پنجاب کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے وہ پنجاب کو لے جا ریپرزینٹ کر رہی ہیں تو پاکستان کی نمائندگی بھی کر دیں گی۔ وہ یہ برازیل میں ہو رہا ہے۔ ماحولیات ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس پہ کسی اور وقت میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ تو محمود اچکزئی صاحب نے اور ان کے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر، انہوں نے اور اپنے دیگر ان کے ساتھیوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا، راجہ ناصر عباس پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک کیمپین چلا رہے ہیں، ماس موومنٹ چلا رہے ہیں، ماس ایجیٹیشن چلا رہے ہیں۔ 14 تاریخ سے کام شروع ہو جائے گا۔ ویسے تو رات کو انہوں نے یعنی حبیب جالب صاحب کے اشعار پڑھ کے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم آئین کے حق میں ہیں اور ایسے آئین کو ہم نہیں مانتے جس میں انسانی ہیومن رائٹس کے مسائل موجود ہوں اور نہ ہمواریاں ہوں، انیکویلٹیز ہوں۔ اچھا، اکنامک انیکویلٹیز کے بارے میں تو بات کرتے رہتے تھے، یا ہیومن رائٹس کے مسئلے بھی پیدا ہوئے ہیں پاکستان کے اندر۔ تو یہ ہے ان کا پروگرام۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ پوری مشرقی پاکستان کی، جس کے بارے میں کہتا ہوں پنجابی اشرافیہ، ایک تو پاکستان کی اشرافیہ، ایک پنجابی اشرافیہ، وہ ہر برسر خاص طور سے مسلم لیگ نون کے ساتھ، جیسے سندھ میں پیپلز پارٹی ہے اس طرح پنجاب میں مسلم لیگ نون ہے، ان کے سامنے ایسے ایسے نقطے لے کر آ جائیں گے وہ اشرافیہ، ان کی پنجاب کی اشرافیہ، جس نے عمران خان کو جینے نہیں دینا ہے۔ اس کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو مل کر ہی پی ٹی آئی کے خلاف ہیں۔ نو، اس کے پیچھے ایک وہاں کی اشرافیہ ہے، بیوروکریسی ہے، وہ ان کو مشورے بھی دیتے ہیں، ان کے لیے لیجسلیشن کے ڈرافٹس بھی تیار کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں۔ ہوگا کیا، میں آپ کو عرض کر دوں، آپ کو بڑے بڑے یہاں پہ بڑے وہ آ چکے ہیں، عامر آ چکے ہیں، ڈکٹیٹرز آ چکے ہیں بڑی طاقت کے ساتھ۔ پرویز مشرف یوں کر کے مکہ لہراتے تھے وہ، اسی کے ساتھ ساتھ جنرل ضیاء الحق صاحب، اس سے پہلے ایوب خان سکندر مرزا، یہ جو 4 حضرات جو آئے ہیں، اور انہوں نے بہت کچھ پاکستان کو اپنے حساب سے اپنے سسٹم میں چلانے کی کوشش کی۔ اینڈ کیا ہوا؟ عوام جانتے ہیں کہ اینڈ کیا ہوا۔ جب تک سول لبرٹیز، جمہوریت، عوامی یعنی اقتدار، عوام اقتدار میں نہیں ہوں گے، یہ عوام اقتدار میں نہیں ہے، یہ سب فیبریکیٹڈ ہے، یہ سب فیبریکیٹڈ ہے۔ ان کو پسند نہیں آیا سہیل آفریدی کا ایک مسلسل وہ کہہ رہا ہے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کہ مجھے اجازت دے، مجھے اپنے پارٹی لیڈر سے ملنا ہے، اور پھر آپریشن یہاں نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو اسمبلی ریٹیفائی نہیں کرے گی یا اسمبلی منظوری نہیں دے گی۔ اور آرمی کے جو صاحب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں جناب، ہم تو یہاں پہ آپریشن کریں گے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یہاں پر، ٹی ٹی پی کے وہاں پہ جو ہے انفلٹریٹرز آ جاتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو یو ہیو ٹو ریچ ٹو اے سرٹن ایمیکیبل پلیٹ فارم، فورم پہ پہنچنا ہوگا آپ کو۔ ہم یہاں ہے اقتدار، سول ورسز نان سول ہو رہا ہے۔ فوج یہ سمجھتی ہے کہ ہم سب سے بڑے طاقتور ہیں اس ملک کے، سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، اور یہ جو سول میں یہ لڑکا آیا ہے پی ٹی آئی کا، وہی کہتے ہیں نہیں جی وی ہیو گاٹ دی اتھارٹی اینڈ پاور، وی ہیو بین الیکٹڈ بائی دا پیپل آف پاکستان، ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے، عوام کی منتخب رائے سب سے بڑی ہوتی ہے۔ بھٹو پھانسی چڑھ گیا اس بات پر، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان دے دی، وہ بھی جنرل ضیاء الحق سے کمپرومائز یا رپروچمنٹ کر سکتے تھے، نہیں، وہ پرنسپل ہی اس نے اپنی جان دینا پسند کیا اور اس کو لٹکا دیا قتل کے الزام میں بھٹو کو۔ تو یہ وہ سچویشن ہے سر، یہ ہر 10 سال 15 سال کے بعد
دوبارہ لوٹ کر آ جاتی ہے پاکستان میں. یہ ایک ایسا بھوت ہے، پاکستان پہ ایک بھوت سوار ہے، اور وہ ہے اقتدار اور اشرافیہ، اقتدار پسند ٹولہ اور اشرافیہ. اس میں سول ہوں یا فوجی ہوں، یہ سب مل کر گاڑی چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور حیرتناک بات یہ ہے، اسحاق ڈار صاحب ہوں یا بلاول صاحب کی کوشش ہوں یا اس میں یہ پی ایم ایل این ہو، انہوں نے تو جعلی انتخابات، بوگس انتخابات، جس کے لیے کامن ویلتھ کی رپورٹ موجود ہے، اس کو ہی اڑا ڈالا انہوں نے. اس سے ثابت یہ ہوا ہے کہ کامن ویلتھ کا جو ہیڈ کوارٹر لندن میں ہے، انگلینڈ میں ہے، وہ بھی کرپشن کا سیتر ہے. کب سے انگریز کرپشن کا حصہ بن گئے؟ انگریزوں کا تو بہت بڑا وہ ہوتا تھا، سٹائل ہوتا تھا کہ نہیں جناب، ہم تو پرنسپل گورننس کے قائل ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ملکوں کو چلاتے ہیں، اور ہم نے ثابت کیا ہے، ہماری 200 سال تک حکومت رہی ہے. ہماری حکومت میں سورج نہیں ڈھلتا تھا، ہماری حکومت میں سورج، اور بات بھی درست ہے کہ ان کے اتنا بڑا اقتدار تھا کینیڈا سے لے کے نیوزی لینڈ تک، اور آج بھی ہے، آج بھی کنگ چارلز کی حکومت ہے یہ. تو کامن ویلتھ جو ہے، اس کے اندر جو ممالک ہیں یہ وہی ہیں برطانیہ کے راج کے حمایتی. انہوں نے الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہی منظر عام پر نہیں آنے دی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انگریز بھی بے ایمان ہو گیا سر پاکستان کے معاملے میں. سر یہ سچویشن ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. ساؤتھ افریقہ میں G20 کا یہ خبر دے رہا ہوں اجلاس ہے. یعنی G20 مینس گروپ آف 20 ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اس میں سعودی عربیہ بھی ہے، انڈیا بھی ہے، اور ترقی یافتہ ممالک بھی کچھ ہیں. وہاں جانا تھا ان کو، ٹرمپ صاحب کو. ٹرمپ صاحب نے جانے سے انکار کر دیا، بائیکاٹ کر دیا. اس کا ریزن کیا ہے؟ یہی ساؤتھ افریقہ ہے جس نے نیتن یاہو کے اوپر مقدمہ چلانے کو انیشیٹ کیا تھا. شروعات کی تھی افریقہ نے موو کیا تھا نیتن یاہو کے خلاف وار کرائمز کا مقدمہ، جنگی جرائم. اور یہ وہ چیزیں جو ناقابل برداشت ہے امریکہ کے لیے، نیتن یاہو کے لیے. اس نے کہا میں کیوں جاؤں گا افریقہ. یاد ہے آپ کو افریقہ کے جو پریزیڈنٹ ملنے کے، ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ جب ملنے کے لیے گئے وائٹ ہاؤس میں، تو اس پہ اس نے بڑا زبردست بات کی کہ نہیں میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں آپ کو جہاز تحفے میں دے دوں. یاد ہے آپ کو قطر والوں نے میزائل بھی کھا لیا اسرائیل سے، اس کے باوجود بھی وہ امریکہ کے یعنی ساتھ ہیں، امریکہ کے ساتھ ہیں، کوئی موقع نہیں جانے دیتے امریکہ کے ساتھ. اس نے کہا جی میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے جو میں جہاز دے سکوں آپ کو. قطر نے دیا تھا، قطری امیر نے دیا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیا تھا. تو سر اس نے ہی ریفیوزڈ، ٹرمپ صاحب نے ہی ریفیوز ٹو گو ٹو جوہانسبرگ. یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ مسلمانوں کے خلاف تعصب ظاہر کرتا ہے. ساؤتھ ان لوگوں کے خلاف تعصب ظاہر کرتا ہے جو امریکہ کے خلاف نہیں، جو نیتن یاہو کے جنگی جرائم کے خلاف ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر مقدمہ چلایا جائے. زہران ممدانی کے خلاف ہیں کہ جی یہ مسلمان لڑکا کیسے نیو یارک کو چلائے گا. صادق خان کے خلاف ہے، لندن کے میئر جو ہیں، لندن کے میئر وہ مسلمان ہیں. اس کو تو دعوت میں نہیں آنے دیا انہوں نے، کنگ چارلز کی دعوت میں، کہ جی وہ وجہ ساری کیا ہے. یعنی حماس یا فلسطین، آج بھی وہاں پہ ظلم جاری ہے، ظلم و ستم جاری ہے، اور عالم اسلام خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، مزے لے رہے ہیں اپنے اقتدار کے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ بندے مر رہے ہیں. تو ناظرین یہ آپ کے لیے مختصر ترین آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے. معاشی سطح پر میں 2 خبریں آپ کو دیتا چلوں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ، کہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے اس کو ریفر کر دیا ہے پروپوزل آن PQ اینڈ PIBT آربیٹریشن. PQ مینس پورٹ قاسم اتھارٹی، اور پاکستان انٹرنیشنل بلک ٹرمینل ہے پورٹ قاسم پر. اس میں جو ڈسپیوٹ تھا، بہت بڑا ڈسپیوٹ تھا، اس کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، کیونکہ ECC نے اس کو آگے کر دیا ہے. اور جوائنٹ پارلیمنٹ جو ہے وہ لا اینڈ جسٹس ہیز گیون اٹس نوٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. منظوری ہو گئی ہے وہاں پہ، اس نے دے دیا کمیٹی نے. باقی فارمیلٹی ہے سینٹ میں، قومی اسمبلی میں یہ ہوا. اسی لیے ریزسٹنس آ رہی ہے جو محمود خان اچکزئی صاحب اور ان کے ساتھ راجہ ناصر عباس، جن دونوں کو نامینیٹ کیا عمران خان نے. راجہ صاحب سینٹ میں اور ان کو محمود اچکزئی کو قومی اسمبلی میں.
لیکن بیوروکریسی جو میں نے کہا نا پنجابی اشرافیہ، یہ وہ لوگ ہیں جو خود پنجاب کے نام کو بھی بدنام کرتے ہیں لوگ. یہ لوگ PMLN کے لوگ ہیں. یہ آگے نہیں بڑھنے دیں گے ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. معذرت کے ساتھ ان کی جو اپروچ ہے گورننس کا جو ماڈل ہے، اور میں جیسے عرض کرتا ہوں KP تو اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس کے لیڈر کو ملنے نہیں دیتے. سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی دائر کر دیا گیا ہے. ظاہر ہے وہ پھر FIA ہے وہاں پر، MCC آئی ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے مقدمہ ہی دائر کر دیا کہ جی وہ مسجدوں میں کتے باندھنے کی جو اسٹیٹمنٹ دی تھی سہیل آفریدی نے، وہ کیوں دی تھی؟ اس نے یہ غلط کیا. انہوں نے ریاست کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں. بھائی ریاست کوئی موم کا کھلونا ہے، کوئی پلاسٹک کا کھلونا ہے جو یہاں پہ صدر میں بک رہا ہے 100 200 روپے میں؟ نو. پاکستان ایک وائبرنٹ ڈائنامک اسٹیٹ ہے، اور اس کے 25 کروڑ سے زیادہ عوام جو ہیں وہ پاکستان کے محافظ ہیں. پاکستان کے محافظ اس کے عوام ہیں. سر یہ سچویشن ہے آپ کے سامنے جو میں نے خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی، تجزیہ پیش کیا. لیٹ سی واٹ ہیپنس. لیکن صورتحال تسلی بخش نہیں ہے. 14 نومبر سے آن ورڈ مظاہرے، ہڑتالیں، احتجاج، اور پھر اس سے بڑھ کر جو ریزنٹمنٹ KP کے عوام میں پیدا ہو رہی ہے، پختونوں میں، پٹھانوں میں جو پیدا ہو رہی ہے پنجاب کے خلاف، اسلام آباد کی حکومت کے خلاف، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف، یہ زیادہ ڈینجرس اور خطرناک ہے. یعنی ہے نا کہ قابل اس کی کہ تمہارے کندھوں سے چوکیدار ہٹا لیے جائیں، توبہ کر لو، حضرت علی کا فرمان ہے. تو یہ وہ موقع ہے کہ پاکستان کے فیوچر کے لیے، پاکستان کے عوام کے مستقبل کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے آپ سب اپنی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو وڈراؤ کریں، اپنی اپروچ کو ریویو کریں، توبہ کریں اللہ رب العزت سے. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشل سے مجھے اجازت دیجیے گا. اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس کو آگے بڑھائیں. بہت شکریہ.